اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی اللبین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان گرامی وقار، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے سارے جہان کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، شہر یار ارم، تاج دار حرم، نوبہار شفاعت، ہم غریبوں کے آقا، ہم فقیروں کے سرور دو جہاں، سیاہ لامکہ، انیس بے کسا، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحا، شافع روز جزا، دافع جملہ بلا، روحی فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پر انوار میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرے پڑے باباد بدن اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمنی بے سرو صابہ مددے، غوث اعظم بمنی بے سرو صابہ مددے، قبلہ دی مددے کعبہ ایما مددے، اور زہے سیماغ نورانی زہیف خند پیشانی، حسن سیرت علی ساری محی الدین جیلانی۔ عزیزان گرامی وقار، آج کی یہ محفل پاک سراج الاسفیاء، سلطان الاولیاء، شہنشاہ بغداد، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، محبوب سبحانی، سیدنا شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی علیہ رحمت و رضوان کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ اس دربار عالیہ میں اپنے گفتگو سے قبل ان کے عظیم عاشق جس کو دنیا فنا فی الغوث معتدہ حاضرہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی جو خراج عقیدت پیش کی ہوئی منقبت ہے، میں اسی سے اپنے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، اے شہنشاہ بغداد، اے سلطان الاولیاء، واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے، اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہو کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی وقار، وہ غوث اعظم جب وہ بغداد کی سرزمین پر رہ کر منبر پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کر دے، قدمی حاضی علی ربتی کلی ولی اللہ، یعنی میرا یہ قدم تمام اولیاء کے گردنوں پر ہے، تو پھر ہند کے خطے سے معین الدین اجمیری بھی یہ کہتے ہیں، یعنی آپ کا یہ قدم میرے گردن پر نہیں بلکہ میرے سروں پر بھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، محفل غوث اعظم، جشن غوث اعظم۔ عزیزان گرامی وقار، یہ ہے میرے غوث اعظم کا رتبہ، اور جب غوث اعظم نے یہ کہا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، تو پھر مشرق و مغرب کے، شمال و جنوب کے اولیاء کرام نے بیعت یہی کہا تھا، یہ دل ہے، جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، قدم یہ ہے میرے غوث اعظم کا رتبہ۔ اور پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، جس کی گردن بنی، جس کی منبر بنی گردن اولیاء، جس کی منبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان گرامی، اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں، سارے افتاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در بالا تیرا، اور
میری قسمت کی قسم خائیں سگانے بغداد، میری قسمت کی قسم خائیں سگانے بغداد، ہند میں رہ کر بھی دیتا رہوں پہرا تیرا، رہ کر بھی دیتا رہوں پہرا تیرا۔ اور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت غوث عالم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے ہوئے یوں کہتے ہیں، تجھ سے در، در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در، در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، جس کے گلے میں قادری پٹا ہو، جس کا سلسلہ سلسلہ قادریہ ہو، اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حج تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ ہے غوث آدم کی شان۔ اور میں نے اپنے آپ کو کتا کہا، میں نے اپنے آپ کو سگ کہا، تو اس خیال میں مت رہنا کہ کتا معمولی ہوتا ہے۔ آگے اعلیٰ حضرت نے اس کا صفایا کر دیا اور کہا کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پٹا، نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ میں نے اپنے آپ کو کتا کہا تو اس خیال میں مت رہ جانا کہ کتا معمولی ہوتا ہے، کوئی بھی مار کر چلا جائے گا، کوئی بھی اٹھا کر چلا جائے گا، نہیں نہیں، میں نے کہا غوث آدم کا کتا جو شیر کو بھی خطرے میں نہیں لاتا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ ہے میرے سیدی سرکار غوث آدم کی شان۔ ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دے یا غوث المدد، ہاتھوں کو بلند کر کے کہیں یا غوث المدد۔ ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے۔ میرے سامنے بزرگ بھی بیٹھے ہیں، جوان بھی بیٹھے ہیں، نونہال بچے بھی بیٹھے ہیں، یقیناً غوث پاک نے بٹھا کر رکھا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، غوث آدم کی شان تو یہ ہے، غوث آدم کا مرتبہ تو یہ ہے کہ ایک مسلمان تھا، وہ غوث آدم کی 11ویں کیا کرتا تھا، ہر مہینے کی 11 تاریخ کو وہ غوث آدم کے نام کی فاتحہ کرایا کرتا تھا، اور جب بڑی 11ویں آتی تو وہ غوث آدم کے نام کی لنگریں لٹایا کرتا تھا، دولتیں لٹایا کرتا تھا، پیسہ تقسیم کیا کرتا تھا۔ اور اس کے سامنے ایک غیر مسلم رہتا تھا، اس غیر مسلم نے دیکھا کہ یار آخر ماجرا کیا ہے، آج کے دن تم یہ لنگریں کیوں لٹاتے ہو، دولتیں کیوں تقسیم کرتے ہو، پیسہ کیوں لٹاتے ہو، آخر ماجرا کیا ہے؟ تو وہ مسلمان کہتا ہے سنو سنو، تمہیں معلوم نہیں آج میرے غوث آدم کی 11ویں شریف ہے، آج پیرانے پیر کی 11ویں شریف ہے۔ کہتا ہے اس سے فائدہ کیا ہے؟ وہ مسلمان کہتا ہے اس سے فائدہ یہ ہے کہ جو غوث آدم کی 11ویں کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر دیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اتنا سننا تھا وہ غیر مسلم کہتا ہے کیا اتنا بڑا احسان بھی ہو سکتا ہے؟ تو پھر مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا میں غوث آدم کی 11ویں مناؤں گا تو کیا مجھے بھی جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے گا؟ وہ کہتا ہے کہ تم نے ابھی غوث آدم کی عظمت و کرامت کو جانا نہیں ہے، وہاں مذہب نہیں دیکھے جاتے، وہاں دھرم نہیں دیکھا جاتا، وہاں دین نہیں دیکھا جاتا، بلکہ وہاں دل دیکھا جاتا ہے۔ اب تو غوث آدم کی 11ویں کرنا یہ تیرا کام ہے، اور تجھے تیری بخشش کرانا یہ بغداد والے کا کام ہے۔ جب اتنا سننا تھا تو وہ غیر مسلم بھی 11ویں شریف منانے لگ گیا، غوث آدم کے نام کی لنگریں لٹانا شروع کر دیا، دولتیں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ اور جب اس نے دولتیں تقسیم کرنا شروع کیا تو وہ وقت بھی آیا جب اسے انتقال کرنا تھا، ایک دن اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب انتقال کے بعد جو اس کے برادری کے لوگ ہیں اس کو قبرستان کے بجائے شمشان گھاٹ لے جاتے ہیں، اور شمشان گھاٹ لے جانے کے بعد چتا پر لٹا کر جب آگ کی باری آتی ہے، جب وہ اس کے برادری کے لوگ جب اس کو آگ لگانے کے لیے آتے ہیں، اب تو یہاں غوث آدم کی عظمت دیکھو، یہاں غوث آدم کی کرامت دیکھو۔ جب اس کے برادری کے لوگ نے اسے آگ لگانا شروع کیا تو وہ آگ اس کو جلا نہیں رہی ہے، تیل کو ڈالا آگ جلا نہیں رہی ہے، گھی کو ڈالا آگ جلا نہیں رہی ہے۔ لوگ حیران و پریشان ہیں، آخر ماجرا کیا ہے، آخر دقت کیا ہے کہ اسے آگ جلا کیوں نہیں رہی ہے؟ تب کسی نے کہا کہ یار اس کے
दोस्तों से पूछो, इसके यार बताएंगे कि आखिर माजरा क्या है। अजीजान ग्रामी वकार, तब किसी ने कहा कि ये मुसलमानों से दोस्ती किया करता था, इसके मुसलमान दोस्त रहते हैं। तब किसी ने कहा चलो आओ उस मुसलमान के पास चला जाए। जब लोग उस मुसलमान के पास जाकर पूछते हैं कि यार बताओ तो सही आखिर माजरा क्या है, जहन्नम आग इसे जला क्यों नहीं रही है, आग इसे पकड़ क्यों नहीं रही है। तब मुसलमान मचल कर कहता है सुनो सुनो, जब तुम उसे चिता पर लटाकर जलाने गए होगे ना, तो फिर बगदाद वाले की आमद हुई होगी, बगदाद वाले तशरीफ लाए होंगे और उसे कलमा पढ़ाकर दाखिले इस्लाम कर दिया होगा। अब तुम लाखों घी डालो, लाखों तेल डालो, लाखों केमिकल डालो, जहन्नम की आग तो, दुनिया की आग तो क्या उसे जहन्नम की आग नहीं जला सकती। अल्लाह अकबर, ये है मेरे गौसे आदम की शान, ये है मेरे गौसे आदम का मर्तबा और रुतबा। अजीजान ग्रामी वकार, ये गौसे आदम की महफिल है और गौसे आदम की 11वीं जब गैर मुस्लिम मनाता है तो गौसे आदम उसके बेड़ा को पार लगा देते हैं। तो आज मुझे बताओ, हमने गौसे आदम की 11वीं की महफिल सजाई है, क्या गौसे आदम हमें नहीं देख रहे हैं? क्या गौसे आदम हमें समाअत नहीं फरमा रहे हैं? यकीनन फरमा रहे हैं, क्योंकि गौसे आदम ने कहा मैं अपने हर एक बंदे को इस तरह देखता हूँ, अपने हर मुरीद को इस तरह देखता हूँ जैसे हाथ की हथेली पर राई का दाना है। अल्लाह अकबर, मेरे गौसे आदम की शान तो ये है कि एक मर्तबा आप खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, आप तकरीर फरमा रहे थे और तकरीर के दरमियान एक चील आकर आवाज करने लग जाती है। अब लोग उसकी तरफ मुतवज्जा हो जाते हैं और जब उसकी तरफ मुतवज्जा होते हैं तो गौसे आदम जिलानी को जलाल आ जाता है और कहते हैं कि तू कौन है, जा तुझे मौत आ जाए। इतना कहना था कि अब वो परिंदा फट से जमीन पर गिर जाता है, जमीन पर गिरने के बाद छटपड़ा कर मर जाता है। ये नहीं कि गिरा बल्कि मर कर गिरा, क्योंकि ये गौसे आदम की जुबान अक़दस से निकला था। अज़ीज़ान ग्रामी वक़ार, जब तकरीर खत्म हुई, लोग जाने लगे, गौसे आदम भी निकलने लगे, तो रास्ते में वो परिंदा मरा पड़ा मिलता है। तब गौसे आदम पूछते हैं ये परिंदा कैसे मरा? कहते हैं हुजूर, तकरीर के दरमियान आपके जुबाने अक़दस से निकल गया था, तू क्या है तुझे मौत आ जाए। अब इतना सुनना था कि गौसे आदम ने अपने पांव की ठोकर से उस परिंदे पर मारा और उस परिंदे में जान आ जाती है और वो आसमान की बुलंदियों पे उड़ने लगता है। अल्लाह अकबर, ये गौसे आदम की शान है। गौसे आदम की शान तो ये है, एक शायर कहता है गौसे आदम दरमियाने औलिया, गौसे आदम दरमियाने औलिया, चू मोहम्मद दरमियाने औलिया। यानी गौसे आदम का जो वलियों, गौसे आदम का वलियों में वही मकाम है जो नबी करीम अलैहिस्सलाम का अंबियाए किराम में है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गौसे आदम को बहुत से एजाज़ात से नवाजा। उनका एक एजाज ये भी है कि वो वालिदा की तरफ से हुसैनी सैयद हैं और वालिद की तरफ से हसनी सैयद हैं। गौसे आदम के नाना भी वली हैं, गौसे आदम के दादा भी वली हैं, गौसे आदम की फूफी भी अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी वलिया है। अज़ीज़ान ग्रामी वक़ार, और इतना बड़ा सिलसिला होने के बावजूद, इतना बड़ा रुतबा होने के बावजूद गौसे आदम हम फकीरों को याद किया करते हैं, गौसे आदम हम मुरीदों को याद किया करते हैं, गौसे आदम हम गुनाहगारों, सियाकारों, बदकारों को याद किया करते हैं। अज़ीज़ान ग्रामी वक़ार, और हमें अपना बना कर रखा है, ये तेरा करम है या गौस जो बना लिया है अपना। कहाँ उसका ये कमीना, कहाँ सिलसिला तुम्हारा। अज़ीज़ान ग्रामी वक़ार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बहुत एहसान है कि उसने हमें कादरी बनाया। हम खुश नसीब हैं कि रब तबारक व तआला ने हमें कादरी बनाया है, और इसलिए खुश नसीब हैं कि आप गौसे आदम की सीरत को देखें, आप गौसे आदम के रुतबे देखें। गौसे आदम ने 40 साल तक इशा की वजू से फज्र की नमाज अदा की और 12 साल तक आपने खड़े होकर कलामे पाक को खत्म किया। जब
آپ کا یہ 12 سال تک آپ کا یہ عمل جاری رہا، اب اللہ رب العزت کی رحمت کو جلال ہو جاتا ہے۔ اب اللہ رب العزت کی رحمت کو جب جلال آتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے اے عبد القادر مانگ کیا مانگتا ہے؟ اب قادریوں اپنی مقدر پر ناز کرو۔ غوث آدم نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، غوث آدم نے اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں مانگا، غوث آدم نے اپنی نسل کے لیے کچھ نہیں مانگا، بلکہ غوث آدم کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو غوث آدم کہتے ہیں اے پروردگار عالم یا ارحم الراحمین، اے میرے مالک و مولا مجھ سے ایک وعدہ کر۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اے عبد القادر کون سا وعدہ کروں؟ عبد القادر کہتے ہیں یا اللہ مجھ سے وعدہ کر کہ اس وقت تک کسی قادری کو موت نہیں آ جاتی، اس وقت تک کسی حبیبی کو موت نہیں آ جاتی، اس وقت تک کسی اسماعیلی کو موت نہیں آ جاتی، اس وقت تک کسی رضوی کو موت نہیں آ جاتی، اس وقت تک کسی وحیدی کو موت نہیں آ جاتی جب تک کہ اس کو توبہ کی توفیق نصیب ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، محفل غوث آدم، جشن غوث آدم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ غوث آدم بھی اپنے نانا کی طرح ہم غریبوں کو یاد کیا کرتے ہیں، ہم فقیروں کو یاد کیا کرتے ہیں، اور میں نے قادری کے بعد اسماعیلی، رضوی، وحیدی اس لیے لگایا کہ جو قادری ہے، جو اسماعیلی ہے، جو حبیبی ہے، جو رضوی ہے، جو وحیدی ہے، وہ اصل میں قادری ہی ہے۔ نظام ملت اسلامیہ جو حبیبی ہے تو اس کا سلسلہ غوث آدم تک پہنچتا ہے، جو اسماعیلی ہے تو اس کا سلسلہ غوث آدم تک پہنچتا ہے، اس لیے جو حبیبی ہیں وہ اپنے آپ کو قادری کہہ سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، آخر میں بس اتنا ہی کہہ کر گزر جانا چاہتا ہوں کہ اگر بغیر نسبتوں کے جیو گے تو آوارہ کتا کہلاؤ گے، اور اگر اپنی گردنوں میں کسی گلی کا پٹا ڈال کر گھومو گے تو پھر دنیا تمہیں ہاتھ لگانے سے ڈرے گی۔ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حج تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔